نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأكلون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے اولاد کی تربیت کیا ہے اور کیسے کرنی ہے اور کب کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اولاد کی تربیت کے کن مراحل سے گزرتی ہے اولاد، اور ہم کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں، اور کیسے ہمیں تربیت کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یأکلون اللہ ما یفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 پارہ نمبر 28۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دیا، کتنا سمجھا دیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو۔ اللہ پاک نے مخاطب فرمایا کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کیا کریں؟ اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو، خود کو تو بچائیں اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جہنم کی آگ کیا ہوگا؟ اس کا ایندھن وہ کس چیز سے جلے گی؟ ایندھن وہ ہوتا ہے جس چیز سے کسی چیز کو جلایا جاتا ہے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور ایک دن ایک بندے نے سوال کیا کہ آدمی اور پتھر سے کیا مراد ہے؟ وہ مراد یہ بنتی ہے، آدمی وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں بالکل ہی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان پتھر وہ ڈالے جائیں گے تو سب پتھر تو گناہ گار جرمدار نہیں ہیں، اور نہ وہ پتھر بھی جرمدار نہیں ہیں، تو جن کو ڈالا جائے گا وہ ڈالا اس لیے جائے گا کیونکہ جن پتھروں کی کہ کافر لوگ پوجا کرتے ہیں، صرف انہی بتوں کو ہی ڈالا جائے گا جہنم میں۔ اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ وہ ان کو پتہ چلے جو ان کی پوجا کرتے تھے کہ وہ جل رہے ہیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے، اور ہم بھی 7 سال چل رہے ہیں اور ان کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، ان کو بھی بچائیں۔ اچھی تربیت ہوگی تو صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلیں گے۔ اور گھر والے سے مراد یہ اپنی بیوی کو بھی سمجھانا چاہیے، اس کو دین کے احکامات سمجھانے چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سمجھانے چاہیے۔ اس کے بعد اس کو ادب بھی سکھانا چاہیے، اور اپنی بھی گھر والے کی عزت کرنی، اور اولاد کی بھی تربیت وہ بھی اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وہ آدمی پتھر ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اور پتھر ہیں جس کا ایندھن، آگے فرمایا اللہ پاک نے کہ اس پر سختی کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ وہ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں اللہ پاک نے کر دیے ہیں، جو کمزور نہیں ہیں، بہت ہی طاقتور ہیں۔ ان کے آگے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ نہ اٹھا سکیں یا کسی کو نہ لے جا سکیں۔ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل ہی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے ان کو تو اور وہی کرتے ہیں۔ آگے کچھ حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ آیت مبارکہ جب تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح دوزخ کی آگ سے بچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم انہیں ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان سے منع کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے دیکھو واضح پیغام دے دیا کہ یہ اللہ پاک کے یہ فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو وہ چیزیں سکھائیں جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان چیزوں سے منع کرو، روکو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ تفسیر در منصور میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، امیر المومن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو اور ادب سکھاؤ۔ سبحان اللہ، وہ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علم سکھاؤ، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے ان کے پاس، ان کو دین کا علم سکھائیں، دنیاوی معاملات سکھائیں کہ زندگی ہم نے کیسے جینی ہے، اور یہ بھی سکھائیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے سلوک کیا ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، مکمل ہی زندگی اس کو تعلیم دو۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ سبحان اللہ، جو بچے ادب والے ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر طبری میں حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ، پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو آگے کیا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اور اس کو عیسائی بناتے ہیں، اور اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز حدیث نمبر 1358۔ اس کی تھوڑی تشریح کر دوں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب والدین سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کی عادتیں، اس سے یہ معلوم ہوا جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کے بھی بچے پاک پیدا ہوتے ہیں، اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے بھی بچے پاک پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے والدین ان کو یہودی بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی عادات، جیسی سوچ والدین کی ہوتی ہے، وہ بچوں میں وہی باتیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز، وہ عیسائی بھی وہی بناتے ہیں، مجوسی۔ اس کی وضاحت کرنا چاہوں کہ جیسے والدین ہوں ویسے بچے بن جاتے ہیں، پہلے جب پیدا ہوتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے، وہ فطرت اسلام پر حقیقی مسلمان ہوتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہونے کے بعد جیسے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی باتیں سیکھتے ہیں، وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب اس کا سادہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں، اور جو کام کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کام کریں، اور جیسے جو بھی کام کریں، زندگی کا ہر مقصد، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا بچوں کو تربیت دینا، وہی طریقہ کار ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ پھر ہمارے بچے وہ اسی طریقے سے ویسے بنیں گے جیسے ہم کریں گے، کیونکہ ایک بچے کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی بچہ ہو، جب 5 سال کا ہو، جب تک بچہ 5 سال تک رہتا ہے، 5 سال کی عمر تک، اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ ہماری بات سن ہی نہیں سکتا، وہ ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکتا، جو چیزیں ہم کہتے ہیں ان کو اس بچے کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیا کرتا ہے، ہمیں دیکھ کے کاپی کرتا ہے، ہم جیسے کرتے ہیں وہ ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کافی دفعہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تجربہ کرتا ہوں یہ چیزیں، میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں وہ چھوٹے بچے آ کے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ کے کاپی کرتے ہیں، دیکھ کے کوشش کرتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد سر لابی۔ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اولاد والدین کا راز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ بالکل ہی نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں بندہ اچھا تھا، اس کی اولاد بری ہے، یہ ہرگز ایسا قاعدہ قانون نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، جیسے کسی نبی یا کسی ولی کے
کیونکہ نبیوں میں تو کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ان کی ساری اولاد ایسے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نبیوں کے ایسے ہو گئے ہیں بچے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد، حدیث مبارکہ ہے، اولاد والدین کا راز ہوتی ہے۔ راز کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہی راز دکھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کے بچے ایسے ہو گئے ہیں اور یہ نبیوں کے بچے ایسے ہو گئے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے، اس کا جواب یہ ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے کتنے بچے ایسے ہوئے ہیں۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بچے تھے، ان میں سے ایک ایسا ہوا، کیونکہ اس کو کیا ہوا، اس کو صحبت نے خراب کیا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا، وہ اس کو صحبت غلط ملی، غلط دوست ملے، اس لیے وہ خراب ہو گیا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں نا، اولیاء اللہ تو ٹھیک ہیں، ان کا کردار، ان کی سارے اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ ان کے بچے بھی اگر خراب بھی ہو جائے، کوئی سبھی نہیں ہوتے خراب، کیونکہ سبھی بچے اچھے ہوتے ہیں۔ اگر ایک خراب ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تربیت میں خرابی ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کریں گے تو ہماری ساری اولادیں ٹھیک ہوں گی۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ ٹھیک نہ ہو، ایک آدھا ٹھیک نہ ہو، لیکن یہ ایسا قاعدہ قانون نہیں ہے کہ بچے ٹھیک نہ ہوں، والدین ٹھیک ہوں تو بچے خراب ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے جو رہنے والے ملک کے لوگ رہنے والے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھو ہمیں کتنا بڑا پیغام دے دیا گیا۔ اگر ہم ایک گھر کے نگران ہیں، یہ ہم سے سوال ہوگا کہ ہم، اللہ پاک سوال کرے گا کہ میں نے آپ کو گھر دیا تھا اور بچے دیے تھے اور آپ کو بیوی دی تھی، اور عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ اپنے خاوند کا خیال رکھے اور اولاد کی نگرانی کرے۔ اس کا مطلب یہ سارا، اگر سادہ اس کا الفاظ ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ بادشاہ ہے، اس بادشاہ کو خیال کرنا چاہیے کہ میں میرے جو لوگ ہیں ملک کے رہنے والے، اور ان کا میں نے کیسے خیال رکھنا ہے، اور خیال کرنا چاہیے لازمی، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو نبھانی چاہیے۔ اور ایک گھر کے سربراہ، گھر کے ایک نگران کو بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے گھر کے ماحول کو اچھے طریقے سے چلائیں، جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ویسے چلانا چاہیے اس کے بارے میں، کیونکہ قیامت والے دن ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے تربیت کیسے کی تھی، کہ تربیت کیوں نہیں صحیح کی، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب العتق، حدیث نمبر 2554۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، اور ان کی تربیت مزید خراب ہو جاتی ہے، بچے ڈیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کرنا کیا، ہمیں سادہ الفاظ بتا دیے گئے، سادہ طریقہ کار سمجھا دیا گیا، جیسے تربیت رسول ہوئی، جیسے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کی تربیت کی، ان کو انگلی کے ساتھ پکڑ کے، ان کو انگلی اپنی پکڑوا کے وہ مسجد میں لے جاتے، ان کے ساتھ جاتے، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے، ان کو اچھی اچھی چیزیں بتاتے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے۔ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی نہیں اس چیز کا دعویٰ کر سکتا کہ کبھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو مارا ہو۔ ویسے تو کسی کو بھی نہیں مارا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سکھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر استاد تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں اور اس پہ اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی اور ہمیں سکھا دیا، سمجھا دیا۔ یہ اولاد کی تربیت کے سلوک کیا کریں، نیک سلوک کریں، تاکہ ان کی اچھی طریقے تربیت کریں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، کوئی غلطی ہو جائے ان کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ سیکھ لیں وہ ادب، اور دوسری چیز وہ فرماتے ہیں، آپ سے ارشاد فرمایا انہیں ادب سکھاؤ۔ دیکھو جو بچہ ادب کرنے والا ہوگا وہ کتنا ہی بہترین پیارا بچہ ہوتا ہے، تو جو بے ادب ہو وہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، ادب والے بچے کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الادب، حدیث نمبر 3671۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ دیکھو آپ سے ارشاد فرما دیا، واضح فرما دیا، کسی اولاد نے عطیہ ایسی چیز جیسے وراثت ہوتی ہے، کوئی عطائیں کوئی چیزیں دینی ہوتی ہیں، اب فرمایا عطیہ وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اچھے ادب سے بہتر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ادب سکھا دیں، اس کو جائیداد نہ بھی دیں، وہ اس سے بہتر ہے۔ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں، زمینیں تیار کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، ان کو اچھی تربیت ان کی نہیں کرتے۔ آپ نے اس لیے واضح فرما دیا کہ ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا دولت جو چیزیں دینے سے سب سے بہترین ہے کہ اپنے اولاد کو ادب سکھائیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1959۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اپنے بچوں کو ادب سکھانا ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا، ایک سا تقریباً بنتا ہے 4 کلو کے برابر۔ کچھ لوگ، کوئی بندہ اگر ایک دن اپنے بچے کو ادب سکھا دے کہ بیٹا فلاں پہ فلاں جگہ پہ جا رہا ہے، تو جو بندہ ملے اس کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا اور زندگی بھر ادب کے ساتھ رہنا، آپ نے ارشاد فرما دیا ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بہتر۔ اگر ایک دن اپنے بچوں کو ادب سکھا دیا، ایک نے وہ صدقہ کر دیا، 4 کلو کوئی چیز صدقہ کی اللہ کی راہ میں، آپ نے فرمایا وہ صدقہ کرنے سے وہ بہتر ہے جو بندہ ادب سکھائے۔ یہ سنن ترمذی شریف، کتاب البر والصلاۃ، حدیث نمبر 1958۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتوں کی تعلیم دو، 3 عادتوں کی تعلیم دو اپنی اولاد کو۔ سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ ان کو محبت کیسے سیکھیں گے؟ جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے لمحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ معاملات جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں، وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ محبت ہوتی ہے کسی کو یا دیکھ کے ہوتی ہے، یا اس کی اداؤں کو دیکھ کے، یا اس کی ادائیں سن کے، کہ کہیں دل میں آتا ہے یار اتنا بندہ، اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں ہمیں کوئی چیز کہانی سنا رہا ہو، وہ بندہ بتائے کہ وہ اتنا پیار کرنے والا تھا اور اتنا ادب والا تھا اور اتنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا تھا، ہمارا دل کرتا ہے یار کتنا اچھا انسان تھا، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی آٹومیٹکلی، کیونکہ ان کی باتیں، اس کی اگر وہ موجود، دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں ہمارے پاس جسمانی صورتحال میں موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ اس کے بعد بچوں کو محبت اس لیے سکھانی ہوگی، اس طریقے سے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار مکمل جب پتہ چلے گا تو وہ محبت کرنے لگیں گے بچے۔ اور دوسری بات فرمایا اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد، جو اہل بیت، امام حسن و حسین نواسۂ رسول، ان کی محبت سکھانے چاہیے۔ ان کی محبت کیسے سیکھیں گے؟ جب ان کا کردار ان کو ہم سکھائیں گے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی کہ اپنے بچوں کو شہید کرا دیا، اور دین اسلام کی خاطر اپنی کوئی ذاتی کوئی معاملات بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربانی دی۔ جب وہ چیز ہم سکھائیں گے تو بچے آٹومیٹک ان کے ساتھ محبت کریں گے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم دو، کیونکہ قرآن پاک اتنی بڑی کتاب ہے، اتنا بڑا پیغام ہے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کہ ہم پوری زندگی گزارنی کیسے ہے، کیسے زندگی کو جینا ہے، خوشحال طریقے سے کیسے جینا ہے، اور اپنے حقوق کیسے اپنے اور اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہمسایوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل من جملہ مکمل کتاب ہے کہ ہر چیز اسی میں ہے، دنیا اور آخرت کے طریقہ اسی میں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم دو۔ یہ 3 باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو محبت سکھانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد اہل بیت کی محبت سکھانی ہے،
اور تیسری بات، کیونکہ پہلی چیزیں وہ ہیں، اگر ادب رسول نہیں ہوگا، محبت رسول نہیں ہوگی، یہ تینوں چیزیں، یہ قرآن پاک کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن پاک کی تعلیم ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک ہمارے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے پہلی یہ باتیں فرمائی، پہلے اپنی محبت، اس کے بعد اپنے اہل بیت کی محبت، تیسری بات فرمائی کہ قرآن پاک کی تعلیم تب تک سمجھ آئے گی جب تک یہ چیزیں محبتیں ہوں گی۔ یہ جامع الصغیر حدیث نمبر 311۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں، ہمسایوں میں اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے اور امان میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ واضح فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کی نیکیوں سے، جو انسان نیک وکار ہو، اچھا انسان ہو، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے لیے، اس کا صلہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس کی اولاد در اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولادیں، ان کی اولاد، پھر وہ کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا انسان کا کردار اچھا ہوگا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ ہے وضاحت کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی میرا دوست یا کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے، اچھی زندگی جیتا ہے، اس کی اولاد اس کو کاپی کرتی ہے، اس کو دیکھ کے ویسے عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر ان کی اولاد ان کو دیکھ کے کاپی کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد در اولاد کو بھی نیک و کار بنا دیتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی ہمسایہ غلط بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرماتا ہے، اور آگے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے پردے اور امان میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتے ہیں، ہر معاملے میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کی پردے کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا پیغام دے دیا گیا ہمیں صحابی رسول نے۔ وہ فرماتے ہیں اگر انسان خود اچھا ہو جائے تو نیکوکار بن جائے۔ نیکوکار کا مطلب یہ، آج کل نیکوکار کا مطلب یہ لیا ہوا ہے جو انسان نمازیں پڑھتا ہے، جس نے وہ ظاہری سیٹنگ کی ہوئی ہے، اس کا نیکوکار کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نیکوکار کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان چیزوں سے وہ رک جاتا ہے، وہ انسان نیکوکار ہے۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول انسان ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ تفسیر در منصور میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع لیکن کاٹ دیے جاتے ہیں۔ دیکھو ہمیں کتنا بڑا پیغام دے دیا گیا، ہمیں یہ پہلے چیزیں سمجھا دی گئی، جو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی انسان بھی ہو، اس کے اعمال تقریباً ہی جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہ کاٹ دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا سے اس کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے، وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے، آپ فرمائے صرف 3 اعمال اس کے جاری رہتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے صدقہ جاریہ۔ کوئی انسان، کسی نے اگر کوئی ایسا کام کر دیا، مثال کے طور پہ کسی نے کسی کے لیے کوئی نلکا لگوا دیا، کسی نے کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کسی نے کسی کے لیے، کسی مخلوق کے خدا کے لیے کوئی راستہ بنوا دیا، یا صدقہ جاریہ وہ کام جو اس کے جانے کے بعد چلتا رہے، وہ خود تو نہیں رہے گا دنیا میں، اس کے بعد کام چلتا رہے۔ دوسری بات فرمایا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ علم جس سے فائدہ ہو، لوگوں کو سیدھا راستہ ملے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ملے، وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ ملے، اس کا بھی صدقہ اثر نیک جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے بعد دعا کرتی رہے، سبحان اللہ، اور اچھے عمل کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان چیزوں پہ غور کرنا، اپنی زندگی کی ترجیحات بنائیں کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے، کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور کس چیز سے منع فرمایا وہ کریں۔ اور آپ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جو انسان اولاد کی اچھی تربیت کرے اور دعا کرنے والی ہو،
اس کو بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ جو بری اولاد ہوگی اگر ہم اس کی تربیت بری کریں گے تو وہ ہمارے لیے وبال نقصان کا باعث بنے گی، ہمیں جرم ملتا رہے گا۔ اس لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1631۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، کچھ واقعات۔ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے تو ان کی ماں نے علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر کی طرف کسی قافلے کے ساتھ بھیجا، تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ پھر وہ قافلہ روانہ ہوا۔ جب روانہ ہوا تو راستے میں ان کو ڈاکو نے لوٹ لیا، ڈاکو نے گھیر لیا اور لوٹنے لگے۔ جب وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں، جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ ڈاکو ڈھونڈنے لگے، دیکھنے لگے کہاں پہ ہیں، کون سی جیب میں ہیں۔ تو جب ان کو نہیں ملے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کہاں پہ ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے یہ قمیض کے یہ نیچے والی سائڈ پہ یہ سلے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ واقعی سلے ہوئے تھے اور صرف واقعی 40 دینار تھے۔ تو اپنے سب پھر وہ کیا کیا انہوں نے، وہ ڈاکو جو ان کا سردار تھا وہ اس کے پاس لے گئے۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے اس کے ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ بچہ تو نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو نے اپنی چیز یہ سکھا دی، بتا دی کہ لوگ تو جھوٹ بول دیتے ہیں اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے، یہ تو نے واضح کر دیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا جہاں پہ بھی جاؤ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ بالکل ہی نہیں بولنا۔ تو پھر ڈاکو نے سوچا، ڈاکو کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ میں کیا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے اپنی والدہ کی کیسی فرما برداری کی، اس نے اسے سمجھا دیا، سکھا دیا کہ بیٹا سچ بولنا ہے۔ تو اس بچے نے اپنی دولت کو اہمیت نہیں دی، اس نے اپنی ماں کے حکم کو اہمیت دی۔ میں ایک اتنا بڑا انسان ہو کے اور بڑا جوان ہو کے میں اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھولا ہوا ہوں، لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہوں۔ تو اس نے اسی دن توبہ کی اور وہ سیدھے راستے پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا بڑا پیغام، کتنی بڑی تربیت۔ یہ کیا تھی؟ وہ ایک ماں کی تربیت تھی۔ تربیت کیا تھی؟ تربیت یہ تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق تربیت تھی۔ اس لیے وہ بچہ ایسے ایک ہی دن کہنے سے سچ بولنا نہیں شروع کر دیا، کیونکہ وہ سچ ایک دفعہ کہنے سے بالکل ہی کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کی تربیت سچ کی بنیاد پر کی گئی۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے، اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ کسی بات پہ بنیاد رکھتا ہے، آپ نے کیسی بنیاد رکھی تاکہ آپ کو اتنا بڑا مقام ملا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے سچ پہ بنیاد رکھی، زندگی میں نے سوچ لیا، تہیہ کر لیا، میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اس لیے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام دیا۔ دیکھو اگر ہم بھی اگر والدین ہیں تو بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو ان کو کیا مقام، بہت بڑا مقام مل سکتا ہے۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے ہم پہ بھی اور ہمارے بچوں پہ بھی۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ صبح اٹھتی نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی اور گھر کے کام کاج بھی کرتی رہتی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ان کی یہ عادت جاری تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے مدرسے میں داخل کرایا، جب استاد نے پڑھانا شروع کیا تو وہ خود پڑھنے لگ گئے۔ استاد نے پوچھا بچہ کہاں سے پڑھے ہو؟ جب کچھ عرصہ پڑھتے رہے، جب 15 سپارے پورے ہو گئے تو بچے نے آگے پڑھنا روک دیا، آگے نہیں پڑھا۔ تو استاد صاحب نے پوچھا کہ یہ بیٹا یہ کہاں سے پڑھے ہیں، یہ تو نے جہاں سے جس درس گاہ سے یہ 15 سپارے حفظ کیا ہے اور وہاں سے اور بھی پڑھ لیتے۔ تو حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی استاد محترم یہ میری ماں 15 سپارے صرف پڑھی ہوئی تھی، آگے وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی۔
جب وہ میں بچہ تھا ان کا وہ قرآن پاک سنتا رہتا، وہ مجھے سنتے سنتے یاد ہو گیا ہے، اس لیے مجھے 15 سپارے صرف آتے ہیں، آگے نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قطب الدین بختیار جواب دیا، استاد محترم میری ماں کو صرف 15 سپارے آتے تھے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت سے پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو آج کے بعد ہمیں اس چیز سے غور کر لینا چاہیے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی جو کام، جو چیزیں سن رہی ہوتی ہے یا جو چیزیں کر رہی ہوتی ہے، جو چیزیں بول رہی ہوتی ہے، وہ بچہ اس وقت بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت تربیت اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا، ایک سیگمنٹ فائٹ، ایک وہ فائٹ تھے، ان کا نام پتہ نہیں کیا تھا، پورا یاد نہیں ہے، تو وہ ایک دن ان کے پاس وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے لوگوں کو مشورے دیتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک ماں چلی گئی اور اپنے 2 سالہ بچے کو ساتھ لے کے اس سے پوچھا کہ یہ آپ سائنسدان ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، چیزیں بتاتے ہیں، مجھے بھی یہ بتائیں کہ میں نے اس بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو پھر وہ فرمائے، انہوں نے کہا کہ آپ دیر ہو گیا آپ کو، آپ 3 سال پہلے آتی میرے پاس۔ وہ حیران ہوئی، اس نے کہا یہ بچہ تو میرا 2 سال کا ہے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے آپ کی تربیت کی ضرورت تھی، جب یہ آپ کے پیٹ میں پیدا ہوا، پیٹ میں ہوا، تو اس وقت ہی جیسے آپ کرتی یہ ویسے سیکھتا، اس کے بعد جب بھی جتنا عرصہ آپ یہ کرتے آپ کو دیکھتا رہے گا ویسے ہی یہ کرے گا۔ دیکھو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود اچھے بن جائیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی تربیت والی ہو، وہ خود اچھا بن جائے اور اولاد ویسے ہوگی، اسی کو ہی کاپی کرے گی۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 3 سال تھی اور میں رات کو اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن محمد سوار رحمۃ اللہ علیہ کو تنہائی میں نماز پڑھتے دیکھتا۔ تو ایک دن میرے ماموں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں؟ تو انہوں نے فرمایا جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر، یعنی کہ بغیر دل میں یہ کہو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو اولیاء اللہ کیسے تربیت کر رہے ہیں اپنے بھانجے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انہوں نے سکھائی کہ اپنے دل میں جب بستر پر سونے لگو اور کچھ بھی نہ کرو، یہ چیزیں یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چند راتیں یہ پڑھا، پھر انہیں بتایا تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ پھر انہوں نے اس کی مقدار بڑھا دی کہ زیادہ پڑھو، پہلے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ، پھر میں نے پڑھا، پھر بتایا، پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر رات 11 مرتبہ پڑھو۔ پھر وہ تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان کو، جس بچے کو یا کسی بھی بڑے انسان کو جب یہ باتیں یاد ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے، کیونکہ وہ اس انسان سے کوئی غلط کام ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تربیت کیا کر رہے ہیں، ایک اولیاء اللہ، ایک ولی، وہ اس لیے تربیت کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، جہاں پہ بھی کوئی غلط کام، غلط قدم اٹھانے کا سوچے، یا اس کو شیطانی یا نفسانی خیالات آئیں یا شیطانی خیالات آئیں، اس کے ذہن میں یہ باتیں پہلے سے موجود ہوں تاکہ وہ برے کام سے بچ جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کی لذت اپنے دل میں محسوس کی، جب اس کی دل میں لذت محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد محسوس کی، 1 سال گزر گیا، تو پھر اپنے ماموں نے مجھ سے فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اولیاء اللہ کے ولی کی تربیت کیسی تھی، جو چیزیں میں نے تمہیں سکھائی ہے اس کو یاد رکھنا، قبر تک اس کو پڑھتے رہنا، دنیا آخرت میں نفع دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں تیری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو اپنے اندر اس کی لذت کو محسوس کیا۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو، اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو اور اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نافرمانی وہ انسان کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرما دیا، آگے پیغام دے دیا کہ اگر آپ ایسا کرتے رہو گے، یہ چیزیں یاد ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ نہیں کر سکتے۔ اور کوئی بھی انسان، انہیں آگے بھی یہ بھی پیغام دے دیا،
کوئی بھی انسان کو یہ چیزیں یاد ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے ہر کام کے، کیونکہ وہ چیز جو دیکھ رہا ہے، جو ساتھ ہے، وہ صاف ظاہر گواہ بھی ہے، کیونکہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ کی گواہی اس چیز کی ہوتی ہے جو چیزیں سامنے ہوں، جو چیزیں دیکھی جا رہے ہوں۔ یہ رسالۃ کشیریہ ابو محمد سہیل بن عبداللہ تستری، صفحہ نمبر 39۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام سمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی تھی، بیٹا عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ چغلی کرنے سے بچتے رہنا۔ کیونکہ دیکھو کتنا پیغام کتنا بڑا بچے کو پیغام دے رہی تھی، بیٹا نصیحت تو میں کرتی ہوں لیکن توفیق، اچھے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں چغل کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ چغلی ایسی چیز ہے دو قبیلوں میں دشمنی ڈال دیتی ہے اور دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ لوگوں کے عیب کی تلاش سے بچو، کہیں تم بھی عیب دار نہ ہو جاؤ۔ وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہیں کہ لوگوں کے چغلی کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ دونوں دشمنیاں پیدا کر دیتی ہے اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ اور تیسری بات وہ فرماتے ہیں اپنے بچے کو عیب کی تلاش سے بچو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، جیسا بھی ہے اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ اپنے عیبوں کی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ عیب دار بن جاؤ گے۔ اور عبادت میں دکھاوا نہ کرنا، وہ بچے کو تربیت کر رہے ہیں، عبادت میں دکھاوا نہ کرنا اور مال خرچ کرنے سے، بخل سے بچنا، سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرنا، دوسرے کے انجام سے سبق حاصل کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم سبق حاصل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بچے کو تربیت کر رہی ہیں کہ دوسرے کے انجام سے سبق حاصل کرنا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی کام ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے یا اس کی باتیں تسلی بخش سن کے اس سے وہ نقصان سے بچ جانا۔ اور فرماتی ہیں لوگوں کا جو عمل اچھا ہو اس پہ عمل کرنا اور ان میں جو کام برا ہو اس سے بچتے رہنا، کیونکہ آدمی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ پھر وہ عورت خاموش ہو گئی تو میں نے کہا اے عورت تجھے خدا کی قسم مزید نصیحت کرو۔ اس نے پوچھا کیا تجھے میری باتیں اچھی لگی ہیں؟ میں نے کہا خدا تعالیٰ کی قسم یہ اچھی لگی ہیں۔ تو وہ بولی کہ بیٹا دھوکہ دہی سے بچتے رہنا، کیونکہ تو لوگوں سے جو معاملات کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دینا ہے ان میں سے سب سے برا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر جو تو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے اس سے دھوکے سے بچنا، اگر جو تیرا دھوکہ دینا ہے یہ سب عمل سے برا عمل ہے۔ وہ پھر فرمانے لگی سخاوت، علم، تواضع اور حیا کو اپنا لینا، اور اب میں تجھے خدا تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی تم پر اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے۔ یاد رکھو غیبت کرنا حالت اسلام میں 30 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی سخت جرم ہے۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ کے ولی نے۔ وہ ایک عورت اپنے بچے کو یہ اچھی چیزیں سکھا رہی تھی، اس کے ولی اللہ کو اچھی لگی، اس نے کہا پھر وصیت کرو، زیادہ وصیت کرو، زیادہ چیزیں سمجھاؤ تاکہ وہ بچہ بہترین انسان بن کے زندگی گزارے اور جہاں پہ بھی رہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ کتاب کا نام ہے آنسوں کا دریا، صفحہ نمبر 249۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، سکول سے گھر آئے تو گھر کے دروازے پر ایک فقیر مانگنے والا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کاسا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کاسے پہ چھڑی ماری، کوئی لکڑی وغیرہ ماری تو وہ کاسا ٹوٹ گیا۔ اندر سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صوفی نور محمد نے دیکھ لیا تو وہ فوراً باہر آئے تو دیکھا فقیر کا کاسا ٹوٹا پڑا ہے۔ صوفی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معافی مانگی اور پیسے بھی دیے، فقیر سے معافی مانگی اور اس کو پیسے بھی دیے کہ تو میرے بچے نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے، ناراض بھی نہ ہو، اور کچھ پیسے بھی دے دیے اور وہ چلا گیا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد اندر لے گئے، اور کیا ہوا جب اندر لے گئے تو صوفی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ زور زور سے رونے لگے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا اقبال بیٹا قیامت والے دن جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال پوچھ لیں کہ تیرا بیٹا کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا تھا، میرا بیٹا اقبال یاد رکھنا کبھی کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا۔
تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اتنا اس دن اتنا روئے کہ پہلے میں نے ان کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ملی ہے وہ اپنے والد سے ملی ہے۔ دیکھو یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت۔ دیکھو اولیاء اللہ نے یہ چیزیں ہمیں سکھا دی کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بچوں کی تربیت سے حوالے سے کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے یہ بات مکمل کر لوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ولی، کتنا بڑے ولی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ولایت کا کتنا بڑا مقام، ان کی تربیت جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کی ہے، آج تک وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے، سب انسانوں کو فائدہ دے رہی ہے۔ جو ان کے اعمال سنتا ہے، جو ان کی باتیں پڑھتا ہے، ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے کام اتنا بڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ولی انسان۔ تو ان کو تربیت کہاں سے ملی؟ ان کو بھی تربیت والدین سے ملی۔ ان کے والدین کا کردار ایسا تھا، کیونکہ ان کو تربیت اتنی اچھی دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے۔ بچوں کی تربیت حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ 3 باتیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے طریقہ کار کیا ہے تربیت کرنے کا؟ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھائے رکھنا تاکہ کہیں پہ بھی نہ جائے، اپنے ساتھ لگا کے رکھنا 7 سال، کیونکہ کافی لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو سکول یا مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، 7 سال کے بعد ہی بھیجنا چاہیے، پہلی چیز۔ اور دوسری بات، دوسرے 7 سال بچے کو غلام بنا کے رکھیں، بچے کو تھوڑا سختی کریں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، یہ چیز کرنی ہے، اس سے رکنا ہے، یہ چیزیں سکھائیں۔ اور تیسرے 7 سال بچے کو دوست بنا کے رکھنا ہے، تاکہ بچے کا پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال تک اپنے ساتھ چمٹا کے رکھنا ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، اپنے قریب رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے ہم نے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں بچے میں منتقل ہوتی رہیں گی۔ وہ 7 سال کے بعد اگر کسی بچے کی کوئی صحبت خراب ہو، اس کو بار بار سمجھانا، 7 سال پورے سمجھاتے رہنا کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، اس چیز کو کرنا ہے، اس چیز سے رکنا ہے۔ جب وہ 14 سال کا ہو جائے گا، پھر اس کو دوست بنا کے رکھنا ہے، تاکہ کوئی کمی بیشی ہو ہماری عملی زندگی سے بھی وہ بھی سیکھ لے، اس کو بھی سکھاتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا۔ 14 سال کے بعد، کیونکہ 21 سال کے بعد اس کی اپنی زندگی، وہ اپنے معاملات سارے سنبھالنا شروع کر دے گا۔ اور کیا ہوتا ہے، آج بھی جاپان میں 7 سال کے بعد بچے کو سکول بھیجا جاتا ہے۔ بہت سے ملکوں میں پہلے سکول نہیں بھیجتے بچے کو، کیونکہ وہ والدین خود تربیت کرتے ہیں، 7 سال کے بعد اساتذہ کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کرے۔ آخر پہ کچھ سوال ہیں، ان کے جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں لوگ، بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ہر والدین کا سوال ہے۔ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ اس کا جواب یہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو 5 سال کی عمر تک ہماری بات سمجھ نہیں سکتے، ہمیں دیکھ کے وہ عمل کرتے ہیں۔ اس وقت ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، اس کو پیار سے سمجھانا۔ اگر بات مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، وہ ہم خود اچھے عمل کرنا شروع کر دیں، وہ دیکھ کے ہمیں کاپی کرے گا، جیسے ہم کریں گے وہ ویسے کرے گا۔ اس لیے ہماری بات نہیں مانتے، کیونکہ وہ بات سمجھ نہیں سکتے۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ ہماری بات اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ان کو تربیت ہماری صحیح نہیں ہوتی، ہم نے تربیت صحیح نہیں کی ہوتی، اس لیے ہماری بات نہیں مانتے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ خود بڑے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں اور ان کی اولاد اچھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ خود اچھے ہوتے ہیں اور ان کی اولاد اچھی نہیں ہوتی۔ اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں۔ اس کا مطلب جواب یہ ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور ان کی اولاد تھی 120 جوڑے۔ 120 جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ 240 بچے تھے ان کے اپنے جو پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، حضرت اماں حوا کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے تھے وہ 240 تھے، اور ان میں سے ایک قابیل جو تھا وہی کافر ہوا، باقی سب تو ٹھیک تھے۔ ایک بچہ خراب ہو جائے یا باپ کی تربیت ٹھیک نہ ہو، اس کو کوئی جرم نہیں ہوتا، یا باپ کی تربیت ٹھیک ہو، اگر ایک خراب ہو جائے تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس کا کردار خود کا ٹھیک تھا
اور اس نے اچھی تربیت کی، اگر ایک خراب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر سارے خراب ہوں، سب بالکل تربیت ہی ٹھیک نہ ہو، وہ خود ذمہ دار ہے، اس کا حساب دینا ہوگا اس کو۔ اور اور جو بڑے ہوں ان کی اولاد بھی بری ہوتی ہے، اور اگر ٹھیک ہوں تو ان کو ٹھیک ہو جائیں تو یہ، ورنہ یہ قانون نہیں ہے۔ اگر قاعدہ قانون، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قاعدہ قانون نہیں ہے کہ جو انسان برا ہو اس کی اولاد اچھی ہو۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی انسان برا ہو۔ وہ ہوتا کیا ہے، جب معاشرے میں کسی ایسی جگہ پہ کوئی ان کو اچھا انسان مل جاتا ہے، یا کوئی اچھا دوست مل جاتا ہے، کبھی اچھا استاد مل جاتا ہے، اس لیے وہ اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن قاعدہ قانون یہ نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، کچھ بچے احساس کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر احساس نہیں ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو وہ ان کا احساس نہیں کرتے، یا کسی کو احساس، کوئی تکلیف دے دیتے ہیں ان کا بھی احساس نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے، احساس وہ بچے کرتے ہیں جن کا بچپن میں احساس کیا جاتا ہے۔ کچھ مائوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ اگر رو رہا ہے اس کو رہنے دیتی ہیں، اگر کوئی بچے کو تکلیف ہو اس کو نہیں اٹھاتی۔ دیکھو، اگر ہم آج بچوں کا احساس کریں گے تو جب چھوٹے ہوں تو وہ بڑے ہو کر احساس ہمارا بھی کریں گے اور ہر مخلوق کا کریں گے۔ یہ آج کے بعد ہم نے اس عادت کو ختم کرنا ہے، بچوں کا احساس کرنا ہے، بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے، کچھ بچوں کو بات کرنا، ادب کرنا، ملک سے پیار کرنا نہیں آتا۔ وہ بھی اس لیے نہیں آتا، اس کا جواب یہ اس لیے نہیں آتا، بچوں نے ہمیں دیکھا ہوتا ہے کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ہمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں بچہ ویسے کرے گا۔ اگر ہم پاکستان سے پیار کرنے والے بنے ہوں گے تو وہ بچہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ پیار کرے گا۔ اگر ہم ادب والے ہوں گے تو بچہ بھی ادب والا ہوگا، کیونکہ دیکھو پرانی کہانیاں ہیں بہت سی، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ خود تلواروں کے ساتھ مقابلے کرتے۔ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے، وہ ان کو مہارت ہوتی تلواریں چلانے کی، جن کے بچوں کی تربیت رسول ہوئی، وہ بچے بڑے ہو کر کیا بنے۔ امام حسین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی قربانیاں دی، ان کو کیا تھا، ان کے اندر تربیت رسول تھی۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ کچھ بچے ضدی ہوتے ہیں، کچھ بچے ضد کرتے ہیں۔ ان کو ضد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ضد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب جو ضدی بچے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ضدی بچوں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ کس بات پہ ضد کرتا ہے، پہلے ہم غور کریں یہ کس بات پہ ضد کرتا ہے اور کیوں ضد کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بلا کر سمجھائیں تو اسے یہ نہ کہیں کہ تو برا ہے، اس کو نہیں کہیں کہ تو بہت، اس کو یہ سمجھائیں، کہیں کہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو کام ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ دیکھو ایک سمجھانے کا طریقہ ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ان کو کوسنا شروع کرتے، تو گندا ہے، تو برا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ صحبت ہے تیری۔ ان کو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم ضدی بچے کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں پیار سے کہ تو کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا پیارا انسان ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین بنایا، اس کا کام کیا ہے، یہ جو تو کام کرتا ہے یہ کام اچھے نہیں ہیں۔ دیکھو وہ بچے کے ذہن میں فوراً یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں خود اچھا ہوں، اگر اچھا کام کروں تو مزید اچھا ہو جاؤں گا، یہ برے کام یہ برے ہیں، میں اچھا ہوں، یہ اچھے انسان کو یہ برے کام نہیں کرنے چاہیے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، احساس بھی ہوگا اسے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کی اتنی ضرورت ہے جتنا ہم اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ صحت تو ایک دن چلے جانا ہے، جو تربیت ہے وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کافی عرصہ، اگر اس کا کردار اور بھی نہ ہو وہ کافی عرصہ یاد رہتی ہیں، اس کو برے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اگر برا انسان ہو، اگر اچھا انسان ہو، وہ اچھے لفظوں میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کر جائے تو وہ بھلائی ساری زندگی قیامت تک، بلکہ ساری زندگی وہ تو چلا جاتا ہے، قیامت تک وہ لوگوں کو بھلائی ملتی رہتی ہے، اس کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ اپنی مرضی کے مطابق تربیت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تربیت کرنی چاہیے، پھر ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری اولادیں بھی کامیاب ہوں گی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرنا چاہیے، لیکن یہ بچے کے ساتھ کی بھی زیادتی ہے اور خود کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اور آج کے بعد ہم نے اس چیز کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی من مانی بالکل نہ کریں، ہم بچوں کی تربیت وہ کریں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائی ہے اور سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔